پھر آپ دیکھیے کہ مکھی سب کچھ کر رہی ہے، بھاگ دوڑ کری، اپنے کام کاج کر رہی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہی ہے، اور پھر اس کے بعد پروڈکٹیو ہے. یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، ان کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے. تب دیکھیے کہ ایک عورت کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ماں بننے کی صلاحیت دی ہے، رنگ رنگ کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور مختلف عادتوں اور مختلف صلاحیتوں کے. لیکن اگر کوئی عورت یہ کہے کہ ہاں میں بیوی بننے کو تیار ہوں گا، بچہ نہیں پیدا کروں گی، تو یہ ایک زیادتی والی بات ہوگی. اس کا رول مکمل ہی نہیں ہوتا، اس کی نسوانیت کی تکمیل ہی نہیں ہوتی. اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کا جسم بنایا، اس کے اندر ایک ووم رکھا ہے، اس کو خاص ساخت دی ہے اس کے جسم کو کہ بچوں کو دودھ پلا سکے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسے بیکار میں نہیں دی گئی، وہ صرف ایک بیوٹی آبجیکٹ بننے کے لیے نہیں دی گئی، یہ چیزیں عورت کو ایک ماں بننے کے لیے دی گئی. تو اس لیے وہ جب ماں بنتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو کریشن پلان ہے اس میں وہ ایک رول پلے کر رہی ہوتی، اور یہ چیز اس کے لیے بہترین اجر کا باعث ہوتی. ایک بچے کی پریگنینسی سے لے کر ولادت اور دودھ پلانے اور اس کی تعلیم و تربیت اور بڑے ہو کر اس کو اچھا انسان بنانے میں جتنا بھی اس کی تکلیف اور ایفرٹ شامل ہوتی، اسی وجہ سے اس کو پھر باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ مقام دیا گیا، اس کو رسپیکٹ دی گئی، اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا. اور قرآن مجید میں بھی خاص طور پر ماؤں کا ذکر کیا گیا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اس کی ماں تکلیف پہ تکلیف اٹھا کے پیٹ میں اٹھاتی ہے اور پھر جنم دیتی ہے، اور اس کو دودھ پلانے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ماں کرتی ہے اس پر اس کے لیے بہترین اجر ہے. تو کبھی اس کو بوجھ نہ سمجھے، یعنی پریگنینسی کو بوجھ نہ سمجھے، انوانٹیڈ نہ کہیں، کیونکہ اس بچے کا کیا قصور جو یہ سنتا رہتا ہے بڑے ہو کر کے میں انوانٹیڈ تھا، وہ اندر ہی اندر ایک احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور ایک ایک دن میں اگر کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو خوشی سے جی لے، اس پہ سوچے کہ مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے. پھر اسی طرح یہ جو مختلف رنگ کے شہد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اس میں صرف یہ نہیں کہ بچے پیدا کرنا ہی ایک کام ہے اور کوئی کام نہیں ہے، وہ تو ایک بنیادی ذمہ داری ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں ہمیشہ یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ میں کس طرح انسانیت کو فائدہ پہنچاؤں، اللہ نے مجھے کیا صلاحیت دی ہے کہ میں کسی کے کام آ سکوں. تو اس پر بھی توجہ کرنا بہت ضروری ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ اللہ کے زیادہ پیارے ہیں؟ ہم سب کو بھی ہوتا ہے نا کہ میں اللہ کی پیاری بن جاؤں، لیکن ہم لوگ جب وہ فوت ہو جاتا کہتے ہیں اللہ کو پیارا ہو گیا، زندگی میں کوئی نہیں سوچتا کہ وہ پیارا بنے. بہرحال ان لوگوں کو فکر ہوتی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ کون زیادہ پیارا اللہ کا اور کون سے عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں، جو زیادہ فائدہ پہنچائیں، فائدہ دینے والے ہوں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں کہ مسلمان اپنے بھائی کو خوش کر دیں، یعنی آپ کسی کو بھی خوش کر دیں، اور بعض اوقات ایک اسمائل سے بھی خوش کر سکتے ہیں اگر کچھ نہیں آپ کے پاس دینے. تو چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑے سے بڑی چیز، کوئی جسمانی خدمت کسی کی کر سکتے ہیں، اور خصوصاً خواتین اگر گھر میں کھانا پکا رہی، اگر نہیں بھی پکا رہی سپروائز تو کرنا ہی پڑتا ہے، مینیو تو بنانا ہی پڑتا ہے، دیکھنا تو پڑتا ہے کہ کیا بن رہا اور کیا نہیں بن رہا، یا پھر لگوانا ہی پڑتا ہے. جو بھی جس کا رول ہے اس کے مطابق اس کو بوجھ سمجھ کے، ہائے مصیبت کہہ کے نہیں کرے، شکر کرے اللہ نے سب کچھ دیا ہے کہ آپ کر رہے ہیں. کتنے لوگ دنیا میں ایسے جن کو یہ سب کچھ ملا ہی نہیں، تو جس کو ملا ہے وہ اس پر شکر گزار ہو. تو وہ اگر کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرتا ہے تو اس سے دوسروں کا دل خوش ہو جاتا. اب ایک ٹیبل ہی لگانا ہے، آپ بھونڈے طریقے سے لگا لیں یا آپ ایک ڈیسنٹ وے سے لگائیں کہ جو بیٹھے اس کا دل خوش ہو جائے. پکا رہے ہیں تو اگر اچھا پکائیں گے جس کو کھا کے کوئی خوش ہو جائے گا تو زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایسا پکائیں کہ جس کو ہر کوئی کھا کے منہ بنائے. تو کسی کا دل خوش کرنا، کسی کی تکلیف دور کرنا، اس کا قرضہ ادا کرنا، اس سے بھوک دور کرنا، یہ آپ دیکھیے محبوب ترین عمل ہے. بھوک دور کرنا یعنی کھانا کھلانا، چاہے پکا کے کھلائیں یا جس بھی طرح. پھر فرمایا، مجھے اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. یعنی 1 مہینہ مسجد میں اعتکاف کروں اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں کسی کے ساتھ جا کر اس کی مدد کر کے اس کا کوئی کام کر دوں.
اور خصوصاً خواتین کو تو کہیں جانے کے لیے ضرور کوئی ساتھ چاہیے ہوتا ہے، کہ مدد کے لیے، ایک سپورٹ کے لیے، مشورے کے لیے، ایک کمفرٹ کے لیے. پھر آپ دیکھیے کہ مکھی کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، لیکن اس مختصر زندگی کا ہر دن وہ بہت اچھی طرح کام کرتے ہوئے گزارتی. ہمیں اللہ نے جتنی بھی زندگی دی ہے اس میں سے ہر دن میں ہمیں گرو کرنا چاہیے، ایکسپیرینس کرنی چاہیے، مختلف چیزیں، نئی کوئی چیز کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، ہاں ایک نئی ریسیپی کیوں نہ ہو. تو مکھی کی زندگی 28 سے 35 28 سے 35 ڈیز ہوتی ہے میکسیمم. لیکن جو مکھیاں ستمبر سے اکتوبر کے بیچ میں پیدا ہوتی ہیں وہ سردیوں کا سیزن بھی گزار جاتے ہیں. تو مومنوں میں بھی کچھ لوگ کم عمر کے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ عمر کے ہوتے ہیں. بہرحال جو بھی زندگی ملی، ہمیں نہیں پتا کتنی ہے، لیکن وہ بہت پروڈکٹیو ہونی چاہیے کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو واقعی لوگ آپ کے لیے رو رہے ہوں، آپ اتنا فائدہ ان کو پہنچائیں کہ آپ کے لیے رو کر کوئی دعا کرنے والا ہو، واقعی آپ کی کمی کو محسوس کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں تو لوگ شکر کریں، شکر ہے ہمارے سے بوجھ اترا، کہ ہمارے لیے لائبلٹی. تو ایسی زندگی نہ ہو. اور مومن کی عمر اگر لمبی ہو تو اس کے لیے خیر ہی خیر کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، حالات کیسے بھی سخت ہو، موت نہیں مانگو، اور اس کے آنے سے قبل اس کی دعا نہ کرو، نہ اپنے لیے نہ کسی بچے کے لیے، کیونکہ تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے، ختم ہو جاتے ہیں. اور بے شک مومن اپنی زندگی میں خیر ہی کا اضافہ کرتا ہے. ہر دن وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، دوسروں کی خدمت کرتا ہے، کسی کے کام آتا ہے، کسی کا دکھ دور کرتا ہے، تو وہ سارا کچھ اس کے اجر میں اضافے کا باعث بنتا ہے. پھر اسی طرح فائدہ مند علم حاصل کرنا چاہیے. دین کا علم تو فائدہ مند ہے ہی، لیکن دنیا کا بھی فائدہ مند علم. شفا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جبکہ میں حضرت حفصہ کے پاس تھی. آپ نے مجھ سے فرمایا تم اسے نملہ کا دم کیوں نہیں سکھا دیتی جیسے اسے لکھنا سکھایا. یعنی حضرت حفصہ نے شادی کے بعد لکھنا سیکھا، اور پھر حضرت شفا کو ایک دم آتا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ان کو سکھاؤ. یعنی ایک طرف روحانی علاج اور ایک طرف جسمانی علاج، ایسی چیزیں، ایسے علم کے جس سے لوگوں کی زندگی آسان ہو. پھر اسی طرح مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال بہت ہرا بھرا اور شیریں ہے، اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جسے اس نے حق کے ساتھ لیا ہو، پھر اسے اللہ کے راستے میں یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے وقف کر دے. لیکن جو شخص اس کو حق کے ساتھ نہیں لیتا تو وہ ایسا کھانے والا ہے جو کبھی آسودہ نہیں ہوتا، اور وہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ بن کے آئے گا. پھر اسی طرح بے مقصدیت سے بچنا چاہیے کہ فضول باتوں میں، لغو چیزوں میں، بیکار کے کاموں میں، بیکار مشغلوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے لیے باعث وبال ہو سکتے ہیں. ہم سمجھتے صرف گناہ کی بات ہے، کوئی حرام کام ہی انسان کے لیے پکڑ کا باعث ہو سکتا ہے. بعض اوقات فضول گفتگو بھی انسان کے لیے پکڑ کا ذریعہ ہوتی ہے. کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو گم پایا، نہیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے مسجد میں. پوچھا کہ وہ کہاں؟ پتہ چلا بیمار ہے. تو آپ پیدل ہی ان کے پاس چلے گئے ان کی عیادت کرنے کے لیے. جب ان کے پاس داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کعب خوش ہو جاؤ، وہ بیمار تھے اور آپ کہتے ہیں ابشر ابشر. ایک دفعہ ہماری ایک اسکالر سے ملاقات ہوئی تو ہمارے بیٹھے بیٹھے ان کے بار بار فون آ رہے تھے، اور ہر فون میں انہوں نے لوگوں کو کہا ابشر ابشر. تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ان کو لوگ مسئلہ بتا رہے ہیں اور یہ آگے سے کہتے ہیں ابشر، خوش ہو جاؤ. تو کعب کی ماں نے کہا کعب تمہیں جنت مبارک. فوراً کنکلوژن پہ پہنچ گئی. آپ نے فرمایا اللہ پہ قسم چڑھانے والی عورت کون ہے؟ کعب نے کہا اللہ کے رسول میری والدہ. آپ نے فرمایا اے ام کعب، اے کعب کی ماں، تمہیں کیا پتا شاید کعب نے کبھی بے مقصد باتیں کی، کعب نے کبھی کوئی بے مقصد بات کی یا ایسی چیز سے روکا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو، یعنی کوئی بخل سے کام لیا ہو، تو اس وجہ سے جنت میں جانے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، لیٹ ہو سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے. کیونکہ فضول چیزیں جو ہیں وہ بھی انسان کو نقصان دیتی. اب آپ دیکھیے کہ جیسے کوئی بھی چیز ہے، مثلا مال ہے آپ کے پاس، اگر آپ اس کو فضول میں ضائع کر رہے ہیں، پھینک رہے ہیں ادھر ادھر، تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ خسارے کی بات ہے. اسی طرح انسان کو اللہ نے زبان دی ہے، وقت دیا ہے، تو اگر لغو چیزوں میں گزارے گا تو وہ مائنس ہوتا جائے گا. اس سے وہ پروڈکٹیو چیز پہ کر سکتا تھا، اس کے جنت میں درجے بڑھانے والی ہوتی، لیکن اس نے اس کو نہیں کیا تو گویا اس نے اپنے آئندہ کے گھر میں کمی کر دی. تو یہ ابشر کیوں بیماری پر؟ کیونکہ بیماری مومنوں کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. تکلیف تو ہوتی ہے لیکن بیماری کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ اپنے کام کے علاوہ دوسروں کی بھی مدد کرتی ہے، جیسے اس کے ذریعے پولینیشن بھی ہوتی ہے. یعنی جب وہ مختلف پھولوں میں بیٹھتی ہے تو وہاں سے پولن گرینز اس کے جسم کے ساتھ لگ جاتے ہیں، پھر جا کے وہ دوسرے پودے پہ بیٹھتی ہے، وہاں وہ پولن کے ذریعے دوسرے پودے برآور ہوتے ہیں، اور اس طرح زراعت میں ایک بہت مفید کام انجام دے رہی ہوتی ہے. یعنی صرف اپنا ہی کام نہیں کرتی کہ شہد بناتی، بلکہ اور کام بھی ساتھ ہی ساتھ کر لیتی. تو اسی طرح جو پروڈکٹیو مومن ہوتا ہے وہ صرف اپنے کام نہیں کرتا یا صرف ایک ہی کام کو نہیں لگ جاتا، اس کام کے کرتے ہوئے اگر کچھ اور چیزیں سامنے آتی ہیں تو ان میں بھی اپنا حصہ ڈال دیتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے راستے سے کانٹا، ہڈی، پتھر ہٹا دو. یعنی مثلا آپ جا رہے ہیں اپنے کسی کام اور راستے میں دیکھتے کوئی چیز اٹکاو ڈال رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، تو اس کو ہٹا دو. نابینا کو راستہ دکھا دو، گنگے بہرے کو بات سمجھا دو، یہاں تک کہ وہ سمجھ جائے. یعنی فرسٹریٹ ہو کے یہ نہیں کہ میں نہیں سمجھا سکتی، نہیں، کوشش پوری کرو. کسی ضرورت مند کو اس جگہ کی رہنمائی کرو جہاں سے اس کی ضرورت پوری ہونے کا تمہیں علم ہو. یعنی ایک شخص بیمار ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے فلاں ڈاکٹر بہت سوٹیبل ہے، تو فوراً اس کو بتاؤ کہ اگر تم وہاں جاؤ تو تمہیں بہت آرام ہوگا. یا اگر کسی بچے کے لیے اسکول کی ضرورت ہے، یونیورسٹی کی ضرورت ہے، یا کوئی اور ایسا مشورہ اچھا کہ جس سے دوسرے کی زندگی آسان ہو جائے، تو ان میں انسان کو بخل نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا اگر میں اس کو بتا دوں تو پھر تو یہ مجھ سے آگے نکل جائے گا یا میرا کوئی نقصان کر دے گا. نہیں، انسان کا رزق انسان کے لیے خیر و بھلائی اور اس کا نقصان لکھا ہوا ہے، اس لیے اس چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے برعکس ہمیں کیا سکھایا، جو دوسرے کا بھلا کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بھلا کرے گا. پھر فرمایا اپنی پنڈلیوں سے دوڑ کر کسی مظلوم اور فریاد رس کی مدد کرو. یعنی اگر اللہ نے تمہیں مضبوط جسم دیا، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے کسی کی ہیلپ کر دو. اپنے ہاتھوں کی طاقت سے کسی کمزور کو بلند کر دو، یعنی نیچے سے اٹھا کے کھڑا کر دو، اس کو سپورٹ دے کے چلا دو. یہ سب تمہاری طرف سے اپنی ذات پر صدقہ کے دروازے ہیں. یعنی مومن جو ہے وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی اچھا کام ایسا سوچتا رہتا ہے کہ جس سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے. آپ نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو. بعضوں کو اسی کا بڑا محتاج ہوتا ہے. کسی کو جوتی کا تسمہ ہی دے دو. اپنے ڈول میں سے کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں کھینچ کے پانی ڈال دو، یعنی کسی کا گلاس بھر دو. راستے میں کوئی ایسی چیز دور کر دو جس سے دو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو. اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، کھلے دل سے. اپنے بھائی سے ملاقات کر کے اسے سلام کرو. یا زمین میں اجنبی سمجھے جانے والوں سے انس و محبت ظاہر کرو. یعنی جو پردیسی ہیں، مسافر ہیں، یا ایسے لوگ کہ جن کی کوئی جان پہچان نہیں، کوئی نئے نیبرز آئے ہیں، کوئی نئے کسی اور جگہ سے آئے اور وہ گھبرائے ہوئے اس جگہ پر، تو ان کو کمفرٹ کرو. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کام کرو کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، کیونکہ مکھی ایسا شہد بناتی ہے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اپنی پوری زندگی لگا کر ایسا کام کر جاتی کہ جس سے لوگوں کی زندگیاں سنورتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے، سینگی لگوانے میں، نکپنگ کروانے میں، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں. مگر میں اپنی امت کو آگ کے داغ سے منع کرتا ہوں. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں سے، میڈیسنز میں سے کسی میں بھلائی ہے تو سینگی لگوانے میں یا شہد پینے میں یا آگ سے داغنے میں. یعنی ریپیٹڈلی کئی احادیث ہیں اس وقت، لیکن ریپیٹڈلی یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ شہد شفا کا باعث ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا صحیح اماؤنٹ یا طریقہ پتہ نہیں ہوتا. بعض اوقات گرم ابلتے پانی میں شہد ڈالنے سے اس کی ساری پراپرٹیز ختم ہو جاتی ہیں، ساری یا نہیں تو بعض اس کی، تو وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا کہ جتنا روم ٹیمپریچر میں انسان اس کو گھول کے پیتا ہے. بعض جگہ پر اس کو ڈائریکٹ پینے کا بھی حکم ہے. پھر اسی طرح مومن بھی جو محنت کرتا ہے اور دوسروں کو محنت کر کے فائدہ پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، بے شک ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے. جو بھی کوئی اچھا عمل کرے، اچھا کام کوئی بھی کرے گا، کسی کو فائدہ پہنچائے گا تو ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے اللہ اس کی نیکیوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا رہتا ہے اور دنیا میں اپنی اطاعت پر اسے رزق عطا کرتا ہے. یعنی اگر وہ اس کی فرمانبرداری کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اور توفیق دیتا ہے مزید. پھر یہ بھی ہے کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون،
بلا شبہ اس میں لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. اب یہ باتیں تو چند ایک میں نے آپ کو مکی کے حوالے سے بتا دی، لیکن اگر آپ ان احکامات کے اوپر خود غور و فکر کرتے رہیں تو بے شمار چیزیں، زندگی کے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں. بہت سے پرابلمز میں ایسی چیزیں، ایسی مثالیں، ایسے غور و فکر انسان کے لیے ایک روشنی کا سبب ہوتا ہے، ایک راستہ اس کو مل جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے اتاری اس لیے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت پکڑیں. لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب. پھر اسی طرح زمین و آسمان میں بھی غور و فکر کا حکم ہے، اور غور و فکر نہ کرنے والوں کے لیے تباہی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورۃ آل عمران کی آخری آیات نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر کی وجہ سے مسلسل رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی تھی. تو آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج کی رات مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ تباہی ہے اس کے لیے جو اسے پڑھے اور اس پر غور نہ کرے. تو گویا قرآن مجید کو نہ پڑھنا اور اس میں غور و فکر نہ کرنا انسان کے لیے مصیبت کا باعث ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح شہد کی مکھی اور مومن میں کچھ اور مماثلتیں بھی ہیں. جب شہد کی مکھی میں غور و فکر کیا گیا کہ اس کی عادات کیا ہے، ہیبٹس کیا ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ کہ بہت صفائی کے ساتھ رہتی، مکمل صفائی کے ساتھ، گندگی نہ برداشت کرتی ہے، نہ گندی چیز پہ بیٹھتی ہے، نہ گندی چیز کھاتی ہے. تو اسی طرح ایک اچھی خاتون خانہ، اور جس چیز سے میں تشبیہ دے رہی ہوں وہ بھی فیمیل ہے، شہد کی مکھی. بہت سال اس پر ریسرچ ہوتی رہی. قرآن نے تو 1400 سال پہلے بتا دی، لیکن کچھ ہی سال پہلے یہ بات پتہ چلی کہ یہ فیمیل ہے، کیونکہ پہلے سمجھ نہیں آتا تھا کہ جو شہد بناتی ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، یعنی جو رس چوس کے لاتی اور جو پروڈیوس کرتی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ غلاظت سے بچتی ہے، گندی چیز سے، گندی جگہ سے. تو مومن بھی غلاظت سے بچتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں جو آیات دی گئی سورۃ المدثر کی، اس میں بھی فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہر مسلمان پر حق ہیں: جمعے کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، اور اگر ہو تو خوشبو لگانا، یعنی اچھا صاف ستھرا بن کر رہے. اور صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا. پھر اسی طرح مومن مرتے دم تک صاف ستھرا رہتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ نحل میں ہی آتا ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں، ان کی روح لیتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے، اپنے اعمال کے بدلے. پھر جب نیک روح کے پاس فرشتے آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ نکل، پاک روح جو پاک جسم میں تھی، تو قابل تعریف ہے، تجھے خوشخبری ہو رحمت اور خوشبو کی اور اس رب سے ملاقات کی جو تم سے ناراض نہیں. یعنی نیک مومن بندے کے پاس اس طرح خوشخبری آتی. پھر آپ دیکھیے کہ شہد کی مکھی کے کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے. ایک عورت کو اچھا گھر بنانے کے لیے، زندگی کے مقصد کو اچھی طرح پورا کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ کام کرنا ہے بلکہ کاموں کا وقت بھی مقرر کرنا ہے. کیونکہ جس کام کا وقت مقرر نہیں ہوتا وہ کام نہیں ہو پاتا. بہت سے لوگ بہت کچھ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹائم مینجمنٹ نہیں کر پاتے، انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کون سا کام کیا کرے، ٹو مینی ٹاسک اور سارا کچھ کنفیوز ہو جاتا. مکھیاں دن کو اتنی محنت کرتی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور اپنے کام کے لیے صبح سویرے نکل جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعا کی ہے جو صبح کے وقت میں کام کرے. فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے صبح میں برکت ڈال دے. پھر آپ دیکھیے کہ مومن بھی اپنی جان مال سے خوب محنت کرتا ہے. پھر اسی طرح مل کے کام کرنا، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور اکٹھے پروجیکٹس کرنا. ایک چھتے میں 50,000 سے 60,000 کارکن ہوتے ہیں، اتنی بڑی ٹیم ہوتی ہے ان کی، اور ہم 4 لوگ مل کے کام نہیں کر سکتے. اور خاص طور پر مسلمز کے اندر تو ٹیم ورک ہے ہی نہیں. جہاں 4 لوگ اکٹھے ہوئے نہیں وہاں فتنہ فساد پھیلانا، کہیں نہ کہیں جھگڑا فساد. تو مومن جو ہوتا ہے وہ جماعت کو لازم پکڑتا ہے، یعنی اکٹھے رہ کے کام کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح، اس کا ایک حصہ دوسرے کو قوت دیتا ہے. اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا، اور اگر آپ دیکھیں نا بالکل اسی طرح جیسے عمارت کے بلاکس ہوتے ہیں نا، اسی طرح یہ انگلیاں بھی نظر آتی ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کے رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، اجر کے لحاظ سے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں میں مل جل کے نہیں رہتا اور ان کی تکلیفوں پہ صبر نہیں کرتا. تو اگرچہ لوگوں سے تکلیف پہنچے پھر بھی ملتے جلتے رہنا چاہیے، اکٹھے رہنا چاہیے، اور پھر دوسروں کے لیے تکلیف کو محسوس کرنا، پھر کھاتے وقت اکٹھے ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم کھاتے ہیں اور ہم سحر نہیں ہوتے، پیٹ نہیں بھرتا. آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو. انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا اکٹھے کھایا کرو اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے برکت پیدا کر دی جائے، کیونکہ اللہ کا نام برکت والا ہے. پھر یہ کہ شاید کی مکھی اپنی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتی، اس کی حفاظت کرتی، اور اس کے لیے چھتے کا ٹیمپریچر 32 ڈگری رکھتی ہمیشہ، باہر کا ٹیمپریچر کچھ بھی ہو. اور اس کے لیے بہت ساری مکھیاں چھتے کے آس پاس صرف اپنے پر پڑپڑاتی رہتی ہیں اور اس میں ہوا پھینکتی رہتی ہے. ایئر کنڈیشننگ کا کام ایک طرح سے کرتی ہے. اور چھتے کے باہر کے دروازے پر مکھیوں کا پورا گروہ ایک دوسرے سے چمٹ کے بیٹھ جاتا ہے. اگر آپ چھتے کو دیکھیں نا تو بازو میں کربل کربل کرتی ہے، اس میں نظر آتی ہے. اصل میں وہ کام کر رہی ہوتی، وہ صرف ایسے ایم لیسلی نہیں اس میں گھوم پھر رہی ہوتی. اور اس طرح یعنی اس کے اندر جب ہوا پھینکتی ہے تو اس سے پورے چھتے کے اندر کا ہر کونا خدرہ جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو وہ بیرونی اثرات سے بھی بچاتی ہے. اور اس کا ایک مضبوط نظام ان کے پاس ہوتا ہے. ہر قسم کے جراثیم، ہر قسم کے گرد و غبار اور ہر قسم کی خراب چیز سے وہ اپنے چھتے کو محفوظ رکھتے. اور باہر اس کے ہر وقت پیرا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز اندر نہ آئے. ہر چیز سینسر ہو رہی ہوتی، پوری سیکیورٹی کا انتظام ہے وہاں. لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی جراثیم اندر گھس جائے یا کوئی ایسی چیز تو ساری مکھیاں مل کے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتی. اگر کوئی چیز ایسی آ جائے جس کو مکھیاں باہر نہ نکال سکے تو پھر کیا کرتی ہیں، ایک اور سسٹم ہے ان کے اندر، اس چیز کو وہ وارنش کر دیتی ہے، اوپر سے پالش کر دیتی ہے. اور یہ ان کے جسم سے خارج ہونے والے جو مادہ ہے پروپولس جو ہے، اس کے ساتھ چنار، اناناس اور کیکر سے حاصل کردہ گوند کے ساتھ ملا کے وہ چیز تیار کرتی ہے. اور پھر وہ چھتے میں اگر دراڑ پڑ جائے یا کہیں بھی کچھ کمی بیشی ہو تو اس سے اس کو مینڈ کرتی، یا اگر کوئی جراثیم وغیرہ آ گئے تو اس کو اس کے اوپر وہ لگا دیتی ہیں تاکہ وہ آگے پھلے پھولے نہ، یعنی وائرس پھیلے نہ. اب دیکھیے کہ انسان نے کتنی ترقی کر لی، اور اگر ایک وائرس آ جاتا ہے تو سارے شہر کو زکام لگ جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ شہد کا جو چھتا یہ گھر بناتی ہے، اس کی دیواریں اتنی پتلی ہوتی ہیں لیکن اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ اس میں ان کے وزن سے کئی گنا زیادہ شہد اس میں ڈال دیتی ہیں، اور پھر اس کو پھر اوپر سے سیل کرتی ہیں، پیکنگ کرتی ہیں باقاعدہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کا جو چھتا ہوتا ہے وہ 6 کونوں والا ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح اہل ایمان کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنے اعمال کی حفاظت کرے، سارے دن محنت کر کے جو نیکی کمائیں وہ شام کو بیٹھ کے ضائع نہ کر دیں، غیبت کر کے یا احسان جتا کے. گھر کے بھی ہم کام کاج کرتے تو اس پہ ہر وقت یہ نہیں کہنا چاہیے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، بلکہ انسان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر شوہر کو نہیں نظر آتا کہ کیا کیا ہے، یا بچے اپریشیٹ نہیں کرتے، بعض اوقات ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کیا، کیونکہ وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، یا دیکھتے بھی تو دیکھتے نہیں. تو ایسی صورت میں انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا. انسانوں نے میری تھکاوٹ کی قدر نہیں کی لیکن اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا موجود ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ان کا جو 6 کونوں والا چھتا ہے نا، وہ جگہ کی یوٹیلیٹی کے اعتبار سے سب سے بہترین سائز کا ہے. اس میں میکسیمم وہ کھانے بنتے ہیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ شہد پھر سما جاتا ہے. وہ 5 کونوں والا نہیں ہوتا، 8 والا نہیں ہوتا، 4 والا نہیں ہوتا، 3 والا نہیں ہوتا، بلکہ جیومیٹری کی سب سے موزوں ترین شکل ہوتی ہے. کیونکہ اگر وہ کھانے خالی رہتے ادھر ادھر، یا بہت بڑے بڑے کھانے ہوتے تو وہ کچھ بھرا ہوتا کچھ خالی رہتا، جگہ زیادہ لگتی ہے اور چیز اس میں کم ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ شہد کی مکھی اپنی محنت سے کھاتی، پھر بہترین چیز کھاتی، پھر اسی طرح پھرتی سے کام کرتی، سست نہیں ہوتی. شہد کی مکھیاں رس جمع کرنے کے لیے 60 کلومیٹر پر آور کے حساب سے دوڑتی ہیں. یہ انسان کی تیز ترین رفتار سے 10 گنا زیادہ ہے. انسان اتنا تیز نہیں دوڑ سکتا جتنا تیز مکھیاں دوڑتی ہیں اور پھر وہ رس جمع کرتی ہیں.
ایمان والوں کے لیے بھی نیکی کے کاموں اور عبادات میں سستی نہیں ہونی چاہیے. یہ منافقین کی علامت ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں. یراؤن الناس، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمبر لگانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ تو مجھے سستی سے بچا، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. پھر اسی طرح مکھیوں کے اندر بڑی خیر خواہی ہوتی ہے. جب انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی مکھی کہیں سے رس چوس کے آ گئی ہے تو وہ دوبارہ اس پھول پہ نہیں بیٹھتی. اور کیسے نہیں بیٹھتی کہ پہلے والی مکھی رس چوسنے کے بعد وہاں ایک خاص قسم کی خوشبو چھوڑ کے آتی ہے، جس کی وجہ سے دوسری مکھی کا وقت ضائع نہیں ہوتا کہ وہ وہاں جا کے اترے اور پھر وہاں سے رس لے. وہاں تو رس ہے ہی نہیں، تو پہلے چوس کے چلی گئی. یعنی اس طرح وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتی کہ ڈونٹ ری انوینٹ دا ویل. جو کام ہو چکا ہے اس کو دوبارہ نہیں کرو، یعنی مت تھکو اس کے لیے. ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، ایک کام کر لے، دوسرا کر لے، تیسرا کر لے، تو وہ فوراً سب کچھ پورا ہو جاتا ہے. اسی طرح گھر کے اندر بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا چاہیے. ایک کام کو بانٹ کے اور مل جل کے کرنا چاہیے. پھر اسی طرح مومن بھی دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا ہوتا ہے. مومن کا آئینہ ہوتا ہے. پوری آنےسٹی کے ساتھ وہ دوسرے کو بتاتا ہے اس میں کیا کمی بیشی ہے، اسے کس طرح اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ شہد کی مکھیوں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ تکلیف کم دیتی ہے. مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا. اگر بھول چوک سے ہو جائے تو سوری کر لیتا ہے، آئندہ دوبارہ نہیں دیتا. اسی طرح گھریلو زندگی میں بھی ساس کو کوشش کرنی چاہیے کہ بہو کے ساتھ، اور بہو کوشش کرنی چاہیے کہ ساس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، دوسرے سے محبت کرے. کیونکہ انسان کو بعض اوقات دوسرے سے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا، صرف ایک پیار کا بول چاہیے ہوتا ہے، تو ہم اسی میں بخل کر جاتے ہیں. یعنی خاص طور پر جو بزرگ ہوتے ہیں، یعنی ساس ایک ماں کی جگہ پر ہوتی ہے، تو اگر کسی وقت بہو اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہہ دے امی میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، تو آپ دیکھیے ساس اس سے کئی گنا زیادہ پیار کرے گی. لیکن شیطان ایسے فتنے پھیلاتا ہے کہ وہ محبتوں کو جو شادی سے پہلے ہوتی ہیں وہ بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش میں اور کھچاؤ میں تبدیل کر دیتا ہے. تو اس سے بھی محفوظ رہنا چاہیے. مکھی بہت فراخ دل ہوتی ہے، جو کچھ بناتی ہے وہ دوسروں کے لیے بناتی. اگر وہ خود ہی سارا کھا جائے آ کے پھر کیا ہو. تو مومن بھی فراخ دل ہوتا ہے. اور کسی کو یہ کہنا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، یہ بھی فراخ دلی کی علامت ہوتی ہے. تو اس لیے بعض اوقات انسان غیروں کو تو کہہ لیتا، اپنوں کو کہنا مشکل ہوتا ہے. تو اپنوں کو بھی کہنا چاہیے، اور اگر منہ سے نہ کرے تو جیسے سے شو کرے وی لو یو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بھولا بھالا اور فراخ دل ہوتا ہے. پھر اس طرح مکھیاں جو ہیں وہ شہد بنانے کے ساتھ ساتھ کچھ مکھیاں چھوٹے بچوں کی پرورش کا پورا خیال رکھتی، خصوصاً ملکہ مکھی جو ہے، ان کی کوئین جو ہے، وہ سارے بچوں کا خیال کرتی. کہتے کہ اس حد تک کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں، لمٹ لیس. کارکن مکھیاں انڈوں سے بچے نکالتی ہیں، ان کی غذا مہیا کرتی ہیں، ان کے لیے رہائشی کمرے بناتی ہیں اور ہر وقت اس سے مصروف رہتی ہیں. تو ایمان والوں کا بھی معاملہ یہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے بہت رحم دل تھے. اور پھر اللہ کے نزدیک بھی وہی بندے پسندیدہ ہیں جو سب سے زیادہ فائدہ دینے والے ہوں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پر مہربان عورتوں کی تعریف فرمائی ہے. آپ نے فرمایا قریش کی عورتیں اونٹوں پہ سوار ہونے والی عورتوں میں سب سے بہتر ہیں. یہ سب عورتوں سے زیادہ اپنے بچوں پہ شفقت کرتی ہیں. یعنی وہ ماں سب سے اچھی ہے جو اپنے بچوں کے لیے سب سے زیادہ پیار کرنے والی اور اپنے شوہر کے مال کا زیادہ خیال رکھنے والی، یعنی اس کی بھی حفاظت کرتی. پھر اسی طرح ملکہ مکھی جو ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتی. یعنی وہ انڈے دیتی ہے اور سب کا خیال رکھتی ہے، لیکن کسی پر زیادتی نہیں کرتی. اور یہی کسی بھی ماں کا بھی یا شوہر کا گھر میں یہی رول ہونا چاہیے کہ دوسروں کے لیے فائدے کا ہو. یہ نہیں اللہ نے اس کو کوئی اتھارٹی دی ہے تو وہ دوسروں پہ ظلم ڈالنے والا ہو. پھر اسی طرح ملکہ مکھی کا ڈنگ نہیں ہوتا، وہ کسی کو ڈنگ نہیں مارتی، کسی کو نہیں ڈستی. مومن بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. وہ سارے جو ارکان ہوتے ہیں ان کے درمیان بہت عدل و انصاف کرتی. مومن کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بچوں میں عدل و انصاف سے کام لیں. پھر یہ مکھیاں دشمن کا مقابلہ بھی کرتی. ملکہ مکھی اپنے گھر کی حفاظت کرتی. ایمان والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. پھر اسی طرح قرآن مجید میں ایک عورت کی صفت کیا بتائی گئی؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں، اللہ کی بھی شوہر کی بھی،
اور اپنے گھروں کی غائبانہ طور پر حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اپنی ذات کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کی اجازت کے بغیر بیوی سے ان کے گھروں میں گفتگو سے منع کیا ہے کہ اگر شوہر گھر نہیں تو کوئی اور مرد آ کے عورت سے مت باتیں کرے، تاکہ شوہر کا دل اس کی طرف سے میلا نہ ہو، پھر شوہر بیوی پہ شک نہ کرے۔ پھر اسی طرح ہے کہ عورت بھی اپنے شوہر کو خوش کرنے والی ہو۔ پھر اسی طرح مکھیوں میں یہ ہے کہ جو بیکار اور ناکارہ مکھیاں ان کو وہ ختم کر دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے بری مثال نہ بنے۔ پھر اسی طرح مکھی کے کام میں کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز اندھیرا ہوتا ہے اور رات کو کام نہیں کر سکتی۔ پھر بادل، جب بادل ہوتے ہیں تب بھی وہ صحیح طرح رنگوں کو نہیں پہچان پاتے، جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو وہ مکھیوں کو بھی اڑا کے لے جاتی ہیں۔ دھواں، اس سے آپ نے دیکھا کہ مکھیوں کو اڑانے کے لیے لوگ دھواں لگا دیتے ہیں۔ پانی، آگ، یہ چیزیں ان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو مومن کے لیے غفلت کا اندھیرا، شکوک و شبہات کے بادل، فتنوں کی اندھیری ہوائیں، حرام کا دھواں، ریاکاری اور شہرت کا پانی اور خواہش کی آگ، یہ سب چیزیں نقصان دینے والی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ مکھی کی اگر غذا کم ہو جائے، یعنی جیسے ان کے جو کھانا ہوتا ہے اپنا، تو وہ اس میں پانی ڈال دیتی ہے۔ مومن عورت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی ہمسائے کا خیال رکھنے کے لیے اپنے گھر کے چوربے میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو تاکہ دوسرے کو بھی خیال کر سکو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ مکھی جو ہے فیمنن ہے، مومن عورتیں بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ کبھی یہ نہ کہیں میں تو ایک عورت ہوں اور کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ قرآن پاک میں بہت سی عورتوں کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے۔ تو ایک مومن کو اپنی زندگی کو موسٹ پروڈکٹیو بنانا چاہیے اور بہترین حالت میں گزارنا چاہیے تاکہ وہ دنیا سے جائے تو خوش ہو کر جائے اور اس کا رب بھی اس سے خوش ہو جائے۔ میں آپ دونوں خاندانوں کو ان بچوں کی شادی پر مبارکباد پیش کرتی ہوں، ان کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو، والدین کو، بچوں کو، آپ کی نسلوں کو آباد رکھے، گھروں میں برکت ہو، سلوک ہو، محبت ہو، خوشیاں ہو، اور اتنے اچھے اچھے کام کرے کہ نہ صرف یہ کہ دنیا بلکہ آخرت بھی بہترین ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کی اس مجلس سے فیض پہنچائے اور ہمیں بہترین اور پروڈکٹیو انسان بنائے تاکہ ہم اس دنیا میں جو کہ کام کے لیے بنائی گی، کام کرنے کا وقت ہے، اس میں واقعی کچھ کر کے جائیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی یعنی آخرت کی جنت کی زندگی بہترین ہو، آرام دہ ہو، کیونکہ اس کو ختم نہیں ہونا، یہ تو ختم ہونے والی ہے۔ اس میں کام ہے، وہاں آرام ہے، تو وہاں پھر واقعی آرام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے خوش ہو۔ ڈھیروں دعائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اشف شفاء لا يغادر سقما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت نازل فرما اور ہم سب کا روزہ قبول فرما اور ہمارے گناہوں کی معافی فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم جزاكم اللہ خیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ